ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی مزیدار سی اسٹوری۔ نور، ایک پیاری سی معصوم سی لڑکی جس سے زبردستی حنان نے نکاح کیا۔ کیا وہ اپنا پائے گی حنان کو؟ جاننے کے لیے پڑھیے میرے ساتھ آج کی یہ مزیدار سی اسٹوری۔ شہر کی پر رونق اور زندگی سے بھرپور آبادی سے دور دراز ویرانیوں میں واقع ایک گیسٹ ہاؤس جو گہرے اندھیرے اور رات کے سناٹے میں موجود اپنے ارد گرد کی خاموشی کی مسلسل نفی کر رہا تھا۔ مچلتے شور اور گانوں پر جھومتے ناچتے نوجوان، نشے میں چور لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے پر گرتے کہے لگاتے جھوم رہے تھے، ہر کوئی اپنے نشے میں گم مست تھا۔ خوبصورت اور دل فریب اداؤں کی بجلیاں گراتی نیم برہنہ لباس میں ملبوس حسینائیں کبھی کسی کے ہاتھ کا کھلونا بن کر چہک رہی تھیں تو کبھی کسی کی باہوں کو اپنی پاگل کرنے والی مہک سے چہکار رہی تھیں۔ یار کہاں رہ گیا ہے یہ؟ عالم جو فون کان سے لگائے دس بزب سا ہوا تھا، ہنکارا بھرتے فیروز کی جانب بڑھا۔ کب سے کال کر رہا ہوں اسے میں، مگر مجال ہے ایک بار بھی اس نے فون اٹھایا ہو۔ یار تو نے اسے ٹائم تو بتایا تھا نا پارٹی کا؟ ہاں پارٹی کا بتایا تھا، بلکہ نکلنے سے پہلے میری بات بھی ہوئی تھی اس سے۔ عالم نے فیروز کی بات سنی تو جواب دیا، کہہ رہا تھا کہ بس نکل رہا ہوں اور جلدی پہنچ جاؤں گا۔ اگر وہ اس وقت نکل آیا تھا تو اب تک پہنچ کیوں نہیں؟ فیروز سر ہلاتے اسے دوبارہ کال کرنے لگا، جبکہ عالم سنتے ہی کندھے اچکائے اندر کی رنگینیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اچھا تو رک، میں کال کرتا ہوں اسے۔ مسلسل فیروز کو فون سے سر کھپاتے دیکھ عالم نے کہا، اگر یہ سب نہ آیا تو ہم اندر جا چکے۔ عجیب تماشا گیری ہے اس کی۔ فیروز تو جھنجھلا گیا۔ تبھی عالم کے فون کی بیل بجی۔ حنان کالنگ کے لفظ دیکھ کر دونوں کی خوش ہو گئے۔ کہاں ہے حنان تو؟ گھنٹے سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، فیروز نے چھوٹتے ہی تیز آمیز لہجے میں کہا۔ تم دونوں فوراً اس فارم ہاؤس سے نکل کر اس لین میں 2 فارم ہاؤس چھوڑ کر تیسرے میں آؤ، فوراً۔ دوسری طرف سے حکم دیتے ہی حنان نے فوراً کال کاٹ دی۔ دوستی کے نام پر عجیب کتا گیری کرواتا ہے سالہ۔ عالم کو پہلے ہی غصے میں تھا، اس کے تحکمانہ انداز میں بولنے پر مزید غصہ ہوا، لیکن دونوں نے ہی قدم باہر کی طرف مطلوبہ منزل کی طرف بڑھا دیے۔ حنان بھائی آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، نور نے روتے ہوئے اس کی سخت گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے منمناتے ہوئے بولا۔ جانے کیا ہوا تھا حنان کو، اسے اکیڈمی سے پک کرنے کے بعد وہ اسے گھر لے جانے کے بجائے سیدھا کسی اجنبی جگہ لے آیا۔ تو اب چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ شایان کے ساتھ اس قدر ہنس ہنس کے باتیں مت کیا کرو، تو تب تمہیں سمجھ آئی تھی؟ تمہارے یہ پر آج میں ہمیشہ کے لیے کاٹ دوں گا۔ اسے دونوں کندھوں سے تھامتے زبردستی اپنے ساتھ لگائے وہ اسے ڈرا ہی رہا تھا۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کو اپنی خالہ کا واسطہ مجھے جانے دیں۔ نور ملتجی ہوئی۔ تمہیں جانے دوں؟ مطلب اپنے دل کو جانے دوں؟ نور حنان۔ نور کو حنان کا یہ لہجہ اور مکروہ ہنسی خوف زدہ کے ساتھ ساتھ وحشت زدہ بھی کر رہی تھی۔ آج تو میرے نکاح میں آ جاؤ گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حنان اس پر اپنے مکروہ عزائم واضح کرتے ہوئے بولا۔ نو پلیز نہیں، خالہ کیا سوچیں گی، لوگ کیا کہیں گے، پلیز نہیں، آپ کو اللہ کا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی حنان نے اس کا جملہ وہیں ٹوک دیا۔ نو نورے، زندگی آج نہیں، اللہ کا واسطہ تو دو ہی مت، آج یا نکاح ہوگا یا پھر بنا نکاح کے ہی آگے تم خود سمجھدار ہو ڈارلنگ۔ نور اس کی بات سنتی ہی سکتے میں ہی چلی گئی۔ ابھی نکاح خواہ اور گواہ آ رہے ہیں، بنا کوئی پس و پیش اور ڈرامہ کیے نکاح کے لیے آمادگی ظاہر کر دینا، ورنہ میرے لیے دوسرا آپشن زیادہ آسان ہے۔ اس نے روتی سسکتی نور پر بنا ترس کھائے بم گرایا، جو مسلسل روتی اب تو مزاحمت بھی روک چکی تھی۔ جیسے ہی عالم اور فیروز آئے، نکاح خواہ بھی 2 وکیلوں کو لیے حاضر تھے۔ چلو نور، آج سے تم نور حنان مستقل طور پر ہونے والی ہو۔ اسے کلائی سے تھامتا وہ بڑے سے ہال میں لے آیا جہاں وہ سب لوگ پہلے سے ہی موجود تھے۔ نکاح خواہ نے نکاح قبولیت کا پوچھا تو اپنی بے بسی محسوس کرتے اس کے دریا ہوتے آنسو مزید رواں ہو گئے۔ اپنی عزت بچانے کے چکر میں اس نے قبول ہے کے لیے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد حنان سے پوچھا گیا اور نکاح فارمز پر سائن کے بعد نکاح خواہ نے دعا کروائی۔ نکاح کے بعد فیروز اور عالم نے بھی اسے مبارکباد دی۔ دونوں نے حنان کو آڑے ہاتھوں بھی لیا کہ اس نے اس قدر جلدی اور ہڑبڑی میں یہ کیسا شوشہ چھوڑا ہے، لیکن اس قدر رقیق حرکت پر وہ اسے لان تان نہ کر سکے، کیونکہ ہو نہ ہو وہ خود بھی حنان کے
پل پل تولا پل پل ماشا ہوتے رویے سے خوف زدہ ہی رہتے تھے۔ ان سب کے بعد حنان نور کو لیے گاڑی میں بیٹھا۔ گھر بتانا چاہو تو بتا دینا، مت بتانا ہو تو بھی تمہاری مرضی، کیونکہ مجھے صرف تم سے مطلب ہے اور ڈرتا میں صرف اپنے باپ سے ہوں، جنہیں اس دار فانی سے کوچ کیے بھی اب عرصہ ہو گیا۔ اب چپ چاپ اپنے آنسو صاف کرو اور خبردار اب روئی تو۔ اسے مسلسل روتا وہ غصے سے دھاڑا۔ نور کی آنسو اس کے خوف سے ہی رک گئے۔ گاڑی گھر کی طرف موڑتے ہوئے اس نے راستے سے پیزا اور برگر وغیرہ بھی لیا۔ گھر کے گیراج میں گاڑی روکتے اس نے ایک دفعہ پھر اس سے دوبارہ نہ رونے کی تلقین کی۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی امرین صاحبہ گاڑی کی آواز سنتی خود ہی لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ خود ہی باہر آ گئی۔ اتنی دیر کہاں لگ گئی نور بیٹا؟ انہوں نے گاڑی سے نکلتی نور کو دیکھ کر فوراً سوال کیا۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ نور کے والدین کی وفات کے بعد انہوں نے نور کا ماں کی طرح ہی خیال رکھا تھا۔ ان کے سوال کا وہ کچھ جواب دیتی کہ حنان ان کے قریب آتے بولا، ماما میں پیزا وغیرہ لینے رک گیا تھا، آج موڈ اچھا تھا تو سوچا آج پارٹی کی جائے۔ اپنی والدہ کے گرد بازو حمائل کرتا وہ خوبصورتی سے جھوٹ بول گیا۔ نور گھبرائی سی بنا کوئی جواب دیے ہی کمرے میں چلی گئی۔ اس نے شکر کیا کہ خالہ کو اس کے تاثرات سے کچھ بھی اندازہ نہیں ہوا، ورنہ وہ شاید ان کے سوال پر وہیں رو دیتی۔ حنان کی طوطا چشمی پر تو وہ اب پہروں آنسو بہانے لگی تھی۔ ماں باپ کی یاد بھی اسے شدت سے آئی کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اسے یہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑتا۔ رات کو شایان اور حنان مووی دیکھ رہے تھے۔ شایان اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر باہر سے ہی اسے آنے کا کہہ گیا، مگر وہ کمبل میں منہ دبائے سوتی بن گئی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ نور کو پہلے بھی زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، مزید سہم گئی۔ حنان کا سامنا کرنے سے وہ دانستہ گریز کرتی تھی، مگر وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ انسان تھا۔ پولیس یونیفارم میں تو وہ ویسے بھی بہت خوفناک وسیلہ لگتا تھا، لیکن جب وہ ڈیوٹی کے بعد گھر آ کر اسے چائے بنا کر کمرے میں لانے کا کہتا تو صحیح معنوں میں نور کی جان نکل جاتی۔ اس کی ظالم نظروں کے وار سہنا اور اوپر سے اس کے گستاخ جانچتی نگاہیں اور زبان کے طنز اسے مزید خوفزدہ کر دیتے۔ آج صبح سے یہ خالہ شایان کے ساتھ اپنی نند کے شہر ان کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ کل وقتی ملازمہ بھی شام ہوتے اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ حنان کی ڈیوٹی ایسی تھی کہ وہ رات گئے تک بھی تھانہ ہی ہوتا تھا۔ موسم کی چال سپہر سے ہی بہتر نہ تھی۔ گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن رات ہوتے ہی چھاجو مینا برسنے لگا۔ بادلوں کی گرج چمک سے نور خوف زدہ ہوتی لاؤنج میں ہی سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ جب حنان گھر آیا تو وہ صوفے پر سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ سکڑی سمٹی سی وہ ڈری سہمی سی بلی ہی لگ رہی تھی۔ اسے جانے کیوں شرارت سوجی۔ نور حنان اسٹک ٹیبل پر رکھتے اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتے اس نے اسے انتہائی دلکشی سے پکارا۔ اس کی آواز سنتے خبط الحواس نور نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی روئی روئی سی سوجی آنکھیں دیکھ کر حنان کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا ہوا ہے نورے؟ تو کیوں رو رہی ہو؟ وہ چاہے جتنا بھی ظالم ہو جاتا، واحد نورے کے آنسو تھے جو اس کے دل پر گرتے تھے اور جنہیں بہانے میں نور کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ نور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ناراضگی سے آنکھیں پھیر لیں۔ حنان نے جھٹکے سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر اپنی طرف کیا۔ روئی سے آنکھیں اور آنسوؤں کے نشانوں سے لال ہوتے گال اور کپکپاتے لب حنان کی ضبط کا امتحان لے رہے تھے۔ اوپر سے سرخ سوٹ میں لپٹی وہ دوشیزہ اسے عجیب طرح سے گھائل کر رہی تھی۔ تنہائی، رومانوی موسم اور اوپر سے محبوب کا ایک ہاتھ سے دوری پر ہونے کا احساس اس کے حواسوں پر غلبہ پانے لگا۔ جذبات سے مغلوب ہوتے وہ کب سے اپنی طرف متوجہ کرتے اس کے سرخ ہونٹوں پر جھکا۔ اس کی نرم ہونٹوں میں وہ اپنا آپ بھی بھول گیا۔ سر کو گدی سے پکڑ کر وہ اسے دوسرے بازو سے سہارا دیتے گڑیا کی طرح اٹھائے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ ان سب میں اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنی گرفت بالکل بھی نرم نہیں کی، بلکہ اس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہا۔ نور نے بتیرا اسے دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کے اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لاک کیا اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھے اس کے نازک لبوں کا امرت کشید کرنے لگا۔ نور جو پہلے ہی ڈری اور خوفزدہ تھی، اس کے ظالمانہ گرفت میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کا ڈھلکتا سر محسوس کیے وہ پیچھے ہوا تو نور کا سر ڈھلک کر اس کے سینے پر آ گرا۔ نور کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ اس کے گال ہلکے سے تھپ تھپاتا وہ اسے ہوش میں لانے کی صحیح کرنے لگا۔ اب جا کر اسے احساس ہوا کہ نور کا وجود تو بخار سے پھنک رہا تھا۔ اسے دونوں بازوؤں میں اٹھائے وہ اپنے ہی بیڈ روم میں آیا۔
بڑی احتیاط سے اس نے اسے بیڈ پر لٹایا، پھر ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ ڈاکٹر کے آنے تک وہ خود اس کے سر پر گیلی پٹیاں کرتا رہا۔ اپنے ظالم ہونٹوں کے نشانوں سے نور کے ہونٹ سرخ ہو کر خون چھلکانے لگے تھے اور اس کے گال پر اس کی گرفت کی وجہ سے انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ وہ اتنی نازک تھی کہ انگلی بھی نشان چھوڑ گئی تھی۔ حنان کو اسے اتنی شدت سے چھونے پر افسوس ہوا۔ ٹھیک ہو جاؤ جان، میں آئندہ تمہیں پھولوں سے بھی نرم انداز سے پیش آؤں گا، آئی پرومس۔ اس کے سر کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دباتا وہ اس سے ہم کلام ہوا۔ ڈاکٹر نے آ کر فوراً اس کا ٹیمپریچر اور بی پی چیک کرتے ڈرپ لگائی۔ مسٹر حنان، یہ شدید خوف اور پریشانی کی وجہ سے حواس چھوڑ گئی ہیں، بی پی انتہائی لو ہے، میں نے ڈرپ لگاتی ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر تک یہ ہوش میں آ جائیں گی، مگر انہیں ہر طرح کی پریشانی سے دور رکھیں اور غذا بھی بہتر کریں، یہ بہت کمزور ہیں۔ دوائیوں کا پرچہ لکھتے انہوں نے حنان کو ہدایت کی اور چلے گئے۔ ایک نظر حنان نے بیڈ پر لیٹی ہوئی نور پر ڈالی، جو بخار کا زور ٹوٹنے پر تھوڑا سا پرسکون ہوئی تھی۔ حنان وہیں اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بیڈ ٹیک سے سر لگائے اس نے سگریٹ سلگائی اور آنکھیں موندی ڈاکٹر کی ہدایت پر غور کرنے لگا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے نہ جانے کتنا ہی وقت اسے ایسے ہی بیت گیا۔ حنان کی آنکھوں کی سرخی ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سگریٹ سلگاتے اس نے اسٹڈی میں جانے کا سوچا، جب اسی لمحے وہ ہولے سے کسمسائی۔ حنان کی نظریں اسی پر تھیں۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی، جتنا ہو سکتا تھا اس کا خیال رکھا جائے۔ وہ ابھی بھی دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں تھی۔ کروٹ بدلتے وہ آگے کو سرکی۔ آگے بیڈ کا کنارہ تھا، وہ نیچے گر سکتی تھی۔ اسی خیال سے حنان نے تکیے کے قریب اپنا ہاتھ رکھتے اسے وہیں روکنا چاہا۔ اس لڑکی کے چہرے پر عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں موندے ہی اپنا نازک ہاتھ تکیے پر رکھنے کی کوشش میں ساتھ رکھے حنان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اپنے ہاتھ پر اس کی گداز انگلیوں کا لمس محسوس کرتے حنان اپنی جگہ ساکت ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتا، جب نور نے نہ جانے کیا سمجھتے اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے کے قریب کھینچا اور پھر اس پر اپنا چہرہ ٹکاتے روئی جیسے نرم و ملائم گالوں سے اس کے ہاتھ کو چھوتے اپنے قریب تر کر لیا۔ ایسا کرتے ہوئے اس لڑکی کے چہرے پر سکون سا آ ٹھہرا۔ حنان ساکت نگاہوں سے اسے تکنے لگا۔ اس لمس سے نیند میں بھی ایک تحفظ بھرا احساس اس کے چہرے پر آ ٹھہرا۔ وہ پھر سے نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ حنان کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا تھا۔ وہ جو اٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا اس پل وہاں سے ہل بھی نہیں پایا۔ اسی لمحے اس کا گود میں پڑا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے ہاتھ میں سگریٹ اٹھا رکھا تھا۔ جو وہ چاہے کتنا بھی ضروری کام کر رہا ہو، کبھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا تھا، مگر اس وقت اس کی گرفت میں مقید اپنے ہاتھ کو سپاٹ نگاہوں سے دیکھتے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ایش ٹرے میں سگریٹ مسل دیا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل اٹھاتے کال اٹینڈ کی۔ آئی ایم سوری اس وقت تمہیں کال کر کے ڈسٹرب کرنا پڑا، مگر تھوڑی ایمرجنسی ہے، تمہیں ابھی بات سننے باہر آنا پڑے گا۔ عالم نے اس وقت فون کرنے پر معذرت کی تھی، مگر آج کل ڈکیتوں کے گروہ کو پکڑنے کے لیے حنان جو سر دھڑ کی بازی لگا رہا تھا، اس کے لیے خفیہ معلومات ملی تھی جو کل کے آپریشن کے لیے بہت ضروری تھی۔ اسی وجہ سے یہ ضروری بات بتانے کی خاطر اس نے کال ملا دی۔ کیا بات ہے، کال پر ہی بتا دو۔ اس نے ہاتھ نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے گلابی گال سے اس کا ہاتھ بری طرح سے مس ہوا، جس پر نور کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ نیند میں کسمسائی حنان کے ہاتھ میں پہنی رنگ اس کے گال کو سرخ کر گئی۔ کال پر کرنے والی بات نہیں ہے۔ عالم کی بات پر حنان نے اسے اپنے آنے کا کہتے کال کاٹ دی تھی۔ عالم اپنی گاڑی میں بیٹھا باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر کے اندر آ کر اس نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ حنان جانتا تھا یقیناً کوئی ضروری بات ہی ہوگی جو اسے ایسے بلا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سر کو اپنے ایک ہاتھ سے اوپر کرتے اس نے احتیاط سے دوسرا ہاتھ نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے سلکی مہکتے بال اس کے ہاتھوں میں پھسلنے لگے۔ حنان نے اپنے ہونٹ سختی سے میچ رکھے۔ کیا مصیبت ہے نور، تم میرے دل کے ساتھ اب دماغ کے ساتھ بھی کھیلنے لگی ہو، وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ اسے ایسی نرمی دکھانے اور احتیاط برتنے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی، لیکن اس لڑکی کو ہاتھ لگاتے ہوئے خود بخود احتیاط کرنی پڑ رہی تھی، ورنہ ذرا سا سختی سے چھونے پر وہ سرخ ہو جاتی۔ اس کا گال دیکھتے حنان اتنا اندازہ تو لگا ہی چکا تھا۔ اس نے ابھی اپنا ہاتھ نکالا ہی تھا جب اسی لمحے نور کی نیند ٹوٹی۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے اپنے اوپر جھکا دیکھ نور کی رنگت خوف سے سرخ ہوئی، آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں، دل بہت زور سے دھڑک اٹھا۔ حنان اس کو اٹھتا دیکھ اس سے دور ہوا تھا، جبکہ نور تو اس بات کا کوئی اور ہی مطلب سمجھی تھی۔ اس کی رنگت ناقابل یقین حد تک سرخ ہو چکی تھی۔
اس شخص سے ایسی کیسی حرکت کی توقع نہیں تھی. اسی خاطر اس کی بوکھلاہٹ زیادہ تھی، پلکیں لرز رہی تھیں. حنان گردیزی اس کے اس قدر قریب کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہے تھے آپ؟ نور خوف سے ہکلا گئی تھی. اس کا ماتھا پسینے سے بھر گیا تھا. اٹھ کر بیٹھنے پر اس کے بنا دوپٹے کے نازک سراپے کی رعنائیاں اس سرخ لباس میں واضح ہو رہی تھیں. کلائیوں میں پہنی چوڑیاں گنگنا اٹھیں. لائبہ بالوں کی آبشار اس کی نازک کمر پر بکھر گئی تھی. نیند تاریکی میں حنان گردیزی کی نگاہیں اس ہوش رہا سراپے سے ٹکراتی بہت مشکل سے واپس پلٹ پائی تھی. گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے وہ رخ موڑ گیا. سو جاؤ. سرد و سپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے کہا گیا، جو اس وقت اس شخص کے کمرے میں موجودگی خیال سے شرم سے سرخ ہوئی. یہ کیسی آزمائش تھی؟ نور کی آنکھوں میں نمی آ ٹھہری تھی. مجھے اس کمرے میں نہیں سونا. وہ بیڈ سے اٹھی کھڑی ہوئی. اس کا نازک دلنشیں سراپا ہولے ہولے لرز رہا تھا. وہ اس وقت کسی بھی عابد و ظاہر کا ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی. قیامت خیز حسن کی مالک وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی گھائل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی. اوپر سے اس کا یہ پاگل پن. کوئی بھی اپنے ہوش گنوا سکتا ہے. شاید یہ حسن ہی تھا جو اب تک اس کے لیے مشکل کا باعث بنا ہوا تھا، کیونکہ اس حسین دوشیزہ کے پاس کوئی محافظ نہیں تھا اس کی حفاظت کرنے کے لیے. وہ اب تک اپنی زندگی کی ساری جنگیں اکیلے لڑتی آئی تھی اور اب ٹوٹنے لگی تھی. اوپر سے حنان کی یہ حرکت. اسی مقام پر اس نے رب نے ایک محافظ کی دعا کی جو اس کے لیے آسانیاں لائے، مگر حنان جیسا شخص اپنے نکاح میں لیے وہ مجبور تھی، جس کے لیے اس کے دل سے ہر احساس پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اور مقابل کا دل بھی جیسے پتھر ہو کر بنا ہوا تھا. وہ حنان کے لیے اپنا دل و دماغ پر تالے لگائے ہوئی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ ایک اٹوٹ بندھن میں بندھ چکے تھے. وہ مقدس رشتہ جو دلوں پر لگی مہر کھول دیتا. اجنبیت کی دیوار گرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب حنان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا. تمہیں اب یہیں رہنا ہوگا میرے ساتھ اس کمرے میں. اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لو. یہ پاگل پن اس کمرے سے باہر لے کر چلو تو بہتر رہے گا. اس کے بازو کو مضبوطی سے جکڑے اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا. آپ ایک برے انسان ہیں. مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ. نور اس کی گرفت سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی. اس شخص سے اس انداز میں بات وہ پاگل پن میں ہی کر سکتی تھی، ورنہ وہ سنتا کہاں تھا کسی کی. اس وقت بھی وہ شخص شاید برداشت نہیں کر پایا. اس کی بات کے جواب میں حنان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا. وہ سیدھی اس کے سینے سے آ ٹکرائی. نازک وجود کی نرماہٹیں حنان گردیزی کو اپنے سینے پر محسوس ہوئیں، جبکہ نور تو اس قربت پر جیسے ہل کر رہ گئی تھی. پورے گھر کے سامنے وہ بہت مشکل سے اپنا اور اس کا نکاح چھپانے اور اس سے نفرت چھپانے کا ڈرامہ جاری رہتا، مگر اس بے مہر کے سامنے اس کی گھبراہٹ اور خوف آڑے آ جاتا. میں کتنا برا ہوں ابھی اندازہ نہیں ہے تمہیں. مجھے شرافت سے اپنی اس غلطی کو سدھارنے کا موقع دو. اسی میں ہم دونوں کی بہتری ہے، کیونکہ جس وقت میں نے اپنا پاگل پن دکھایا تو تمہارا پاگل پن بہت پیچھے رہ جانا ہے. اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس نے جس سنگین لہجے میں یہ بات کہی، نور اپنی جگہ کانپ گئی. لیکن وہ اس پل اپنی گھبراہٹ کو ظاہر کر کے اس شخص کو اپنی حالت کے بارے کسی شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی. حنان نے اسے خود سے دور کیا، مگر نور دور نہیں ہوئی تھی. اس نے کانپتے ہاتھوں سے زوار کا گریبان اپنی مٹھیوں سے جکڑ لیا تھا. کون سی غلطی سدھارو گے تم حنان گردیزی؟ میرے جسم اور روح پر لگے زخموں کا ازالہ کر سکتے ہو؟ بولو کیا کرو گے تم؟ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے مجھے پھر سے پامال کرو گے؟ تم ایک ظالم اور بے حس انسان ہو جسے اپنے پیاروں کے علاوہ کسی کی تکلیف کا احساس نہیں. مجھ پر ظلم کرنے والے سب سے زیادہ سفاک انسان تم ہو. اپنے لفظوں پر، اپنے حواسوں اور اپنے کسی عمل پر اختیار باقی نہیں رہا میرے پاس. تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا حنان گردیزی. بولو پہلے جیسا بنا پاؤ گی مجھے؟ میری عزت کی دوا کرو گے تم؟ کیوں کیا مجھ سے نکاح تم نے؟ کیا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے کہ میری اذیت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے؟ معاف کر دو مجھے. میں نے کبھی تمہارے اور تمہاری کسی پیاری کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا ہے. میں تو اپنے والدین کی وفات کو روتی ہوں کہ کاش وہ اس جہان سے نہ جاتے، نہ میں خالہ کے گھر آ کر رہتی اور نہ تم مجھ پر شب خون مارتے. میری بس ایک ہی تمنا تھی، ایک آزاد اور مکمل زندگی گزارنے کی تمنا. اسے بھی اپنے پیروں تلے رون ڈالا ہے تم نے. پاگل کر دیا ہے تم نے مجھے حنان گردیزی. اور اب یہ سب کر کے صبح و شام تماشا دیکھنا چاہتے ہو تم میرا؟
میں پہلے ہی خالہ کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتی. وہ کیا سوچیں گی کہ جس لڑکی کو وہ خدا ترسی کے کر کے اس گھر میں لائیں اسی نے ان کے بیٹے کو ہتھیا لیا. کیا عزت رہ گئی ہے میری. وہ اس کا گریباں جھنجھوڑتی چیخ پڑی تھی. اسے یہی لگا تھا وہ اس وقت واقعی اپنے حواس کو بیٹھی ہے. اسے بات سے انجان اس کے الفاظ مقابل کے پتھر دل پہنچے بھی تھے یا ان سنگلاخ دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئے تھے. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کے چہرے پر چھایا سکون اپنے ناخنوں سے نوچ لے. اس کے ساتھ اتنا غلط کرنے کے بعد بھی وہ کیسے اس پر دھونس جما رہا تھا. ابھی مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے نور، پلیز میرے راستے سے ہٹو. یہ جو بھی میس میری وجہ سے کریٹ ہوا ہے میں واپس آ کر اس پر بات کروں گا اور اس کا کوئی حل تمہارے ساتھ ڈسکس کر کے نکالوں گا. آئی پرومس. اپنے مزاج کے برخلاف وہ انتہائی نرم لہجے میں بولا. نور نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ابھی بھی پولیس یونیفارم میں موجود تھا. آنکھوں سے تھکاوٹ واضح تھی. وہ چپ کر کے کمرے سے نکل گئی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا. اس کی آج کی حرکت یاد آنے پر بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر گیا جن پر اس کا لمس ابھی بھی تازہ تھا. حنان کو عالم نے حساس نوعیت کی جو معلومات دی ان کے مطابق ڈکیتوں کا وہ گروہ دہشت گردوں کے ساتھ مل کر کل کوئی اہم مقام پر دھماکہ کرنے والا تھا جس کا مکمل سدباب کرنا آج کی رات کرنا بہت ہی ضروری تھا. اسی لیے راتوں رات اپنی ٹیم کے ساتھ اس نے ان کی خفیہ مقام و پناہ گاہ پر چھاپہ مارا. دوسری طرف سے بھی بھرپور مزاحمت ہوئی. مسلسل گولیوں کا تبادلہ دونوں طرف سے ہوتا رہا مگر حنان کی ٹیم کا پلڑا بھاری تھا. گو پولیس کے بھی 2-4 جوان شہید ہوئے مگر انہوں نے دہشت گردوں کا ایک پورا گروہ قابو کر لیا. صبح 4 بجے مشن کا اختتام کر کے ابھی حنان اس کی ٹیم پیک اپ کر کے لوکیشن چھوڑنے ہی لگی تھی کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی حنان کی طرف آئی. حنان جو اپنے اسسٹنٹ کو کچھ سمجھا رہا تھا اتفاقاً ہی اپنی جگہ سے ہلا اور دل کا نشانہ لیتی گولی اس کا بازو چیرتی آر پار ہو گئی. منٹوں کا کھیل تھا. حنان کا سارا بازو لہو لہان ہو گیا. خون اس قدر تیزی سے بہہ رہا تھا کہ گاڑی میں ڈالتے ڈالتے ہی وہ تقریباً 2 لیٹر خون بہہ چکا تھا. اونودگی میں جاتے ہوئے دماغ میں آخری تصویر نوری کی ابھری جس کی سسکی ابھی بھی اسے واضح سنائی دی. اس کی گریباں جھنجھوڑتی نورے بس آخری تصویر تھی جو اس کے دماغ میں آئی اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا. ہاسپٹل میں خون کی بوتلوں اور سرجری کے بعد ڈاکٹرز نے اس کے زخم کو اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ دے کر پٹی کر دی. 2 گھنٹوں میں ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو. مگر کامیابی کی بات یہ تھی کہ اس کا مشن مکمل ہو گیا تھا. ہاسپٹل سے فارغ ہونے کے بعد آخری چیز جو وہ چاہتا تھا وہ سونا تھا. وہ گھر پہنچا تو امرین صاحبہ کے ساتھ شایان اور نورے بھی اس کا ہی انتظار کر رہے تھے. بھلا ہو ٹی وی چینلز کا جنہوں نے وہ آپریشن لائیو دکھایا. حواس باختہ سے والدہ اور روئی روئی سی نورے کو دیکھ کر اس نے تاثر سے سر ہلایا جو اس کے خون آلود کپڑے دیکھ کر مسلسل رونے لگی تھی. کیسے ہو اب؟ امرین صاحبہ نے روتے ہوئے پوچھا. ارے میری بھولی اماں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں. دیکھیں ہٹا کٹا کھڑا ہوں. یہ کپڑے زیادہ خراب ہیں، ابھی گرم شاور لوں گا تو بالکل فریش ہو جاؤں گا. بھائی اب آپ یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اچھا بھلا بزنس ہے، اسے سنبھالو. ان 2 کوڑی کے لیے اپنی جان کو تو موت کے منہ میں نہ ڈالو. شایان نم آواز میں برسا. ارے بھائی خدمت خلق بھی کسی جذبے کا نام ہے. وہ ہنستے ہوئے اس کی بات ٹالتے ہوئے بولا. باز آئے ایسی خدمت خلق سے. اب کی والدہ بھی برہم ہوئی. تم بھی کوئی فرمان جاری کر دو، ایسے بیان جاریہ میں اپنا حصہ ڈالو، بعد میں نہ کہنا موقع نہیں ملا. سب کی بات مذاق میں اڑاتا وہ کب سے چپ کھڑی نوری کی طرف متوجہ ہوتے اسے مخاطب کر گیا. آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور پلیز اپنے ساتھ باڈی گارڈز رکھا کریں. خالہ اتنی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں. نور ہلکی سی آواز میں بولی. میں کتنی دفعہ بتاؤں کہ جو رات قبر میں اپنی ہے وہ قبر میں ہی آنی ہے. بے شک میں 7 گارڈز کا ہجوم لے کر چلوں وہ آنی کو نہیں ٹال سکتے. نور کو لگتا تھا کہ وہ سب کے لیے ظالم ہے مگر آج پتہ چلا کہ وہ خود کے لیے بھی شفاق اور بے رحم ہے. ابھی میں شاور لے کر صرف سونا چاہتا ہوں، پلیز مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. امرین کے کچھ کھانے کے بارے میں پوچھنے پر وہ انہیں ٹالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا. جاؤ نور حنان کے کپڑے نکال دو. خالہ نور کو حنان کے کمرے کی طرف بھیجتی بولی. وہ جب اس کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹا ہوا تھا. ٹانگیں بیڈ سے نیچے تھی. آپ کے کپڑے نکال دوں؟ نور ہلکی سی آواز میں منمنائی. ادھر آؤ نورے. اس کی آواز پر آنکھیں کھولتا اسے حیرانی سے دیکھنے کے بعد اپنی طرف بلاتا وہ اسے مزید پریشان کر گیا. جی.
بیڈ کے قریب آتی وہ اپنے مستقل دھیمے لہجے میں بولی۔ حنان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ نورے، آواز میں ایک گہرا پن تھا کہ نور کانپ گئی۔ جی، وہ منمنائی۔ آئی ایم سوری، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مگر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تمہارا کسی اور کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا بھی میرے دل کو جلا دیتا ہے کہ یہ مسکراہٹ مجھے کیوں نہیں ملی۔ اپنی ایسی آبسیشن کی وجہ سے میں تمہیں ہرٹ کر گیا، بٹ آئی سویئر ٹو گڈ ڈیٹ آئی لو یو، آئی لٹرلی ڈو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا وہ کوئی اور ہی حنان لگ رہا تھا۔ میں اپنی غلطی سدھاروں گا، پلیز کل اماں جو تم سے کہیں مان جانا، اور اس کے بعد ساری باتیں میں تمہاری مانوں گا، ٹھیک ہے؟ تم جو کہو گی وہ کروں گا، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، میرا یقین کرو۔ وہ اس کے ہاتھوں کو بار بار ہونٹوں سے لگاتا ایک ہی بات کر رہا تھا۔ نور نے کپ کپاتے وجود اور کانپتے ہاتھوں سے اس کی الماری سے کپڑے نکال کر اس کے بیڈ پر رکھے اور اپنے کمرے میں آ کر ہی اپنا اگلا سانس لیا۔ اس کی جان ابھی تک اس کے ہاتھوں میں آئی ہوئی تھی۔ جانے خالہ کو اس نے کیا کہا تھا اور کیا کہنا تھا۔ نور اب یہ سوچ سوچ کر ہی پریشان ہوتی رہی ساری رات۔ اگلا سارا دن دونوں ماں بیٹا کوئی خسر پھسر کرتے رہے۔ نور کا جب بھی کسی کام سے ان کے قریب سے گزر ہوتا تو وہ چپ کر جاتے۔ رات کو یہ مدعا بھی کھل گیا جب خالہ اس کے کمرے میں آتی اپنی خواہش کا اظہار کر گئیں کہ حنان چاہتا ہے اس کا نورے سے نکاح کر دیا جائے۔ رخصتی نور کی پڑھائی کے بعد ہوگی۔ خالہ خود بھی نور کو اپنی بیٹی بنا کر رکھنا چاہتی تھی، اور ان کی نظر میں نور سے بہتر ان کے بیٹے کے لیے اور کوئی تھا بھی نہیں۔ حنان کی نور میں دلچسپی سے ان کے دل کو بھی یک گونا سکون دیا تھا، اور وہ فوراً ہی نور کو منانے آ گئی۔ نور جو پہلے ہی سب فیصلے اللہ کے ہاتھ چھوڑ چکی تھی، چھپا ہوا نکاح منظر عام پر آنے سے بہتر تھا کہ وہ سب میں موجود دوبارہ نکاح کر لیں، اور پھر حنان کی یقین دہانی بھی کہ اس کے بعد وہ نور کی ساری باتیں مانے گا۔ اس نے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ خالہ تو پھولے نہ سمائیں، وہ فوراً آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اگلے جمعہ ان کا نکاح بڑی سادگی سے گھر میں ہی ہوا۔ خالہ کے ساتھ ساتھ شایان بھی بڑا خوش تھا کہ جس کی بہترین دوست اب اس کی بھابھی بن گئی تھی، لیکن حنان جو پہلے بے قراریاں چھلکاتا تھا اب اس کے انداز بالکل بدل گئے تھے۔ اب وہ خاموش ہی رہتا تھا، نہ ہی موقع ملتے نور کو تنگ کرتا، اور نہ ہی اسے اب اس کی نرم گرم نگاہوں کا احساس ہوتا۔ نور نہ جانے کیوں اب یہ سب زیادہ ہی محسوس کرنے لگ گئی تھی۔ شاید محبت کی نئی کوپل کھل رہی تھی، یا پھر نکاح کا اثر تھا۔ دوسرا ایک دن اس کی کالج کی دوستوں نے حنان کو نور کو کالج ڈراپ کرتے دیکھ لیا، اور نور کے بتانے پر کہ وہ اس کا کزن ہے، وہ تو اس کی پرسنالٹی پر مر مٹی۔ دن رات وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتی۔ ثنا تو زیادہ ہی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ بار بار نور کے سامنے کہتی کہ حنان سے محبت کرنے لگی ہے۔ اور ایک دفعہ وہ اسے حنان سے ملوا دے۔ اس کی منتوں اور دھمکیوں سے عاجز آ کر اس نے حنان سے اس سے ملنے کا کہا، اور جب آج شام وہ اس کی متعین جگہ پر نورے کی دھمکیوں کے باعث جا چکا تھا تو نورے کو کسی پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اپنے کمرے سے اٹھ کر وہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ وہ دونوں کیا کر رہے ہوں گے؟ ثنا نے تو اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہوگا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح پورے کمرے میں چکر کاٹتی، عجیب بے چین سی ہو رہی تھی۔ کبھی کہتی مجھے کیا، میں سوتی ہوں، لیکن نیند نہ آتی تو پھر سے چلنے لگ جاتی۔ بے قراری اس رواں رواں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ رات کے 1 بجے وہ اپنے کمرے میں آیا تو وہ فوراً اس کی طرف لپکی۔ کہاں تھے آپ؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا۔ ڈنر پر ہی گیا تھا، وہ بھی تمہارے ارینجڈ کیے، وہ ہلکی سی تلخی سے بولا۔ رات کے 1 بجے تک کون سا ڈنر چلتا ہے ایس پی صاحب؟ میں اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں۔ کیوں، بہت زیادہ حسین ہے وہ لڑکی جس کے پاس سے آنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا؟ ابھی بھی نہ آتے، صبح آ جانا تھا آرام سے۔ بولیں رات کے اس پہر لوٹنے کی کیا وجہ ہے؟ نور اس کا گریبان اپنی دونوں مٹھیوں میں بھیجتے جو منہ میں آیا تھا وہ بولتی چلی گئی۔ شدید غصے کے عالم میں اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ یہ بات کسی قیمت پر برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ حنان اپنی جگہ شوق کی حالت میں کھڑا اس لڑکی کا اپنے لیے جنونی انداز دیکھ رہا تھا۔ نورے اس کی کسی اور پر توجہ دیکھ جیلس ہو رہی تھی۔ یہ بات اس کے دل میں شادیانے بجا رہی تھی۔ کہاں وہ کل تک بے رخی دکھاتی لڑکی آج دیوانی ہو رہی تھی فقط اس کے لیے۔ اسے لگا تھا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا،
بھلا حقیقت اتنی حسین کیسے ہو سکتی تھی؟ حنان کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ کیا میں خود کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے؟ نورے کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اس کے ایک ایک نقش پر اپنے ہونٹ رکھتا اپنے دل کو اس حسین ترین حقیقت کی سچائی کا احساس دلاتا چلا گیا۔ نورے اس کے اس غیر متوقع عمل پر بوکھلا گئی تھی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا۔ نورے کا غصہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا۔ یہ شخص ہمیشہ ایسے ہی اسے خاموش کروا دیتا تھا۔ حنان گردیزی، نورے نے کچھ بولنا چاہا جب حنان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ حنان گردیزی صرف اور صرف نورے حنان کا ہے، چاہے دنیا کی ساری لڑکیاں بھی آ جائیں تب بھی حنان گردیزی کا عشق اپنی نورے کے لیے کم نہیں ہو پائے گا۔ حنان اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائے مخمور لہجے میں بولتا اسے اس کی اہمیت کا احساس دلا گیا۔ نورے نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اتنے لیٹ واپس کیوں آئے؟ نورے کی سوئی ابھی بھی ادھر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ حنان کے ہونٹوں پر جان لیوا مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں اس لڑکی کے ساتھ ہی تھا مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ حنان پورے دن کی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ کے ساتھ گھر لوٹا تھا مگر گھر آتے ہی اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ جو لڑکی لڑ جھگڑ کر اسے اتنا سکون پہنچاتی تھی، جس دن وہ محبت سے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھائے گی، اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ خوشی کے مارے اس دنیا سے ہی کوچ نہ کر جائے۔ نورے جانتی تھی کہ وہ اسے کچھ نہیں بتائے گا، اس لیے وہ بس اسے گھور کر رہ گئی۔ ویسے ایک لڑکی نے مجھے کہا تھا کہ اسے میرے کسی اور کے قریب جانے سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا۔ حاتم اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر لے جاتے اپنی مسکراہٹ چھپا پانے میں ناکام رہا۔ اسے اس کی ثنا کے پاس جانے کے لیے کی گئی بات اسے ہی لوٹاتا وہ مسرور سا بولا، اب بھی ایسا ہی ہے۔ نورے خود پر کچھ حد تک قابو پا چکی تھی مگر اس کے دل کو ابھی تک قرار نہیں ملا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ اتنی دیر تک کیا ہوا تھا۔ لگ تو بالکل نہیں رہا۔ حنان کے ہونٹوں پر دل جلاتی مسکراہٹ تھی جو دیکھ علیزے تپ اٹھی۔ اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں۔ نورے روم میں آتی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ تم دل کا علاج کر دو، میں آنکھوں کا کروا لوں گا۔ حنان اپنی جیکٹ اتارتا بیڈ پر نیم دراز ہوتے بولا، مجھے اب آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کو دوبارہ میری خاطر اس لڑکی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نورے کی جلن کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حنان جو تکیے کے سہارے نیم دراز تھا اس نے پلٹ کر کچھ فاصلے پر کھڑی نورے کی جانب دیکھا۔ اوکے، تمہاری خاطر نہیں ملوں گا، ویسے تو مل سکتا ہوں نا، کافی اچھی لڑکی ہے وہ، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک محبت کرتی ہے مجھ سے۔ حنان نہایت ہی سنجیدگی سے بولتا نورے کے دل میں چھریاں پھیر گیا۔ اب تک اس لڑکی نے اسے تڑپایا تھا، آج اسے تھوڑا سا تنگ کرنا تو اس کا حق بھی بنتا تھا۔ تو اسی سے شادی کر لیں۔ نورے صوفے پر جا کر بیٹھتی اپنے لہجے کی نمی چھپاتے بمشکل بول پائی، جبکہ حنان تو اپنی بیوی کی اس قدر شدت پسندی دیکھ بے ہوش ہونے کے برابر ہوا۔ شادی جس سے کرنی تھی وہ کر چکا ہوں، اب مزید ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ حنان بیڈ سے اٹھا اس کی جانب پڑا تھا۔ آ جاؤ، ویسے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، تمہارے کمرے میں چھوڑا ہوں، سو جاؤ جا کر۔ حنان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے سے اٹھایا۔ میری مرضی، مجھے نہیں سونا، جائیں آپ یہاں سے۔ نورے سے سخت خفا تھی۔ نورے، تم نے خود مجھے وہاں بھیجا تھا، پھر اس طرح بیہیو کرنے کی وجہ؟ حنان اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا۔ چلو پھر آج یہیں سو جاؤ، اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتا بولا، مجھے نہیں سونا یہاں۔ نورے کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی نم ہو گئی تھیں جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا، جنہیں دیکھ حنان کے دل پر بنی۔ نورے میری جان، میں وہاں گیا ہی نہیں۔ وہ اس کے گال پر لڑکتا آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ، وہ بے یقینی سے آنکھیں پھیلاتی بولی۔ جھوٹ بولوں تو جان سے جاؤں۔ اس کی آنکھوں کا آنسو اپنے لبوں سے صاف کرتا بولا، یہ دیکھو، میں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ میٹنگ میں تھا، یہ وہاں کی پکچرز ہیں، اور اگر تم آج نیوز لگا کر دیکھتی تو تمہیں خود ہی پتہ چل جاتا۔ میری بھولی سی جان ایسے ہی پریشان رہی۔ اسے بازو کے حصار میں لیے وہ فون کھول کر اسے پکچرز دکھاتا بولا، جنہیں دیکھ کر اس نے سکون کی سانس لی۔ دل پر لدا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو اسے اپنی بے اختیاری میں کی گئی حرکتیں یاد آئیں جنہیں سوچ وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں، اندازہ نہیں ہے نور، تمہارا بے اختیار پن اور جلن دیکھ میرے دل کو جو سکون ملا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ لگتا ہے محبت ہو رہی ہے،
وہ اسے اب چھیڑتا ہوا بولا، کیسے پتہ چلتا ہے کہ محبت ہو رہی ہے؟ نورے نے سوال کیا۔ جب آنکھیں بند کر کے آپ کو محبوب کا چہرہ نظر آئے، آپ اس کی توجہ کے طالب رہو، اس کی خوشی کے لیے دعا کرو، اور اس کی کسی اور پر توجہ آپ کو بری لگے تو لگتا ہے کہ شاید محبت ہو رہی ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولا، مجھے روم میں چھوڑ آئیں۔ اس کے جواب کو صاف نظر انداز کرتی وہ بیڈ سے کھڑی ہوتی بولی، نو، آج یہیں سو جاؤ۔ وہ ضدی لہجے میں بولا۔ نہیں خالہ، کیا سوچیں گی؟ نورے نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ سوچیں گی کہ حنان اپنی نورے سے بڑی محبت کرتا ہے اور اب ان کی رخصتی کر دینی چاہیے، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ نو نو نہیں حنان، وہ فوراً بتکی اور اس کی بوکھلاہٹ دیکھتا حنان کھلکھلا کر ہنسا۔ 3 سال بعد، یہ 3 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ بہت سبق روزی سے گزر گیا۔ حنان گردیزی کو بزنس اور ڈیوٹی کے سلسلے میں کبھی ایک ملک جانا پڑتا تو کبھی دوسرے، کبھی ایک شہر تو کبھی دوسرے، لیکن ان سب میں وہ نور حنان گردیزی کا خیال رکھنا نہ بھولا۔ وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، اور ہمیشہ اس نے اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنائے رکھا۔ اتنے عرصے میں نورے بھی کافی حد تک میچور ہو گئی تھی۔ اپنے اور حنان کے رشتے کی نازکیوں اور باریکیوں کا بھی اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار وہ اپنے اس کے ساتھ رکھے سخت سلوک پر شرمندہ بھی ہو جاتی۔ انہیں سالوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ حنان کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ حنان صرف اس کی معصومیت برقرار رکھنے کی خاطر اپنے والد کا بزنس بہت پھیلا چکا تھا، تاکہ آئے روز اسے بزنس ٹرپ پر جانا پڑے، اور وہ بس اتنا ہی نورے کو میسر آ سکے جتنا بس زندہ رہنے کے لیے دونوں کو ضروری ہو۔ پہلے پہل نورے نے اس کے آئے روز کے ٹرپس پر ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن اس کے موڈ ٹینٹرمز کو وہ بڑے اچھے سے کنٹرول کر گیا۔ آج کا دن بہت بابرکت تھا۔ صبح سے ہی ہلکی ہلکی سی ہوا چلتی موسم مزید خوشگوار کر رہی تھی، اور حنان اور نور حنان کے دل تو اس کائنات کی ردھم پر دھڑک رہے تھے۔ آج ان کا ولیمہ تھا جس پر حنان گردیزی کا سارا سوشل سرکل مدعو تھا۔ اس حسن جاں پر تو آج شدت کا روپ آیا تھا۔ امرین تو بات بات پر اس کی بلائیں لیتی نہ تھکتی۔ نور حنان گردیزی کے پہلو میں اس کا دل بنا دھڑک رہا تھا۔ انتہائی کانفیڈنس سے وہ ہال میں ادھر ادھر تتلی بنے گھومتی حنان کے بازو میں بازو ڈالے چھینک رہی تھی۔ فوٹوگرافر کو اپنی مرضی کے پوز بتاتی وہ اسے بھی حواس باختہ کر رہی تھی، اور حنان، وہ تو بس اس پری کی ادائیں دیکھتا دل ہی سنبھال پاتا، یہی بہت تھا۔ رات کو امرین بی بی نور کو حنان کے کمرے میں چھوڑ کر گئیں تو اس خجلہ عروسی میں داخل ہوتے ایک دفعہ نورے کے ہاتھ بھی نم ہو گئے۔ اف اللہ، اتنا پیارا کمرہ کون سجاتا ہے؟ بیڈ پر اپنا لہنگا سمیٹ کر بیٹھتی وہ خود سے ہی ہم کلام ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو وہ فوراً بیڈ پر بیٹھی گھونگھٹ اوڑھے بیٹھ گئی۔ دروازے سے داخل ہوتے حنان کو اسے دیکھتے دھڑکنیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ حنان بھی اس دشمن جاں بنی حسینہ کو اپنے حصار میں لیے بہت مسرور سا مسکرایا۔ میری جان، اس کا ماتھا چومتا وہ بولا، مجھے اچھا لگا کہ میں بیڈ پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کروں، اس لیے میں نے خالہ کے کہنے پر گھونگھٹ بھی کیا۔ وہ مسکرا کر بولی، مجھے بہت اچھا لگا یہ استقبال نور جہاں۔ نور حنان اس کی آنکھوں میں دیکھتا مدھم سا مسکرایا۔ میری منہ دکھائی؟ وہ چہک کر بولی، تم ساری میری ہو جاؤ اور منہ دکھائی میں مجھے رکھ لو۔ اس کے کان کی لو چومتا وہ اسے حیا سے سرخ کر گیا۔ آہ نورے، جان لے جاؤ گی تم میری شرما کری۔ اس کے سرخ آرس پر لب رکھتا وہ خود پر بٹھائے ضبط کے سارے پہرے توڑ گیا۔ ان دونوں کو ہی محبت اور زندگی بھر ساتھ رہنے کی وعدوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے ہمیشہ یہی عہد کرتی تھیں۔ حنان گردیزی کے سرکتے لب اس کے گال سے ہوتے ہوئے نورے کے ہونٹوں پر جا رکے۔ جام محبت پیتا وہ لمحہ لمحہ مدہوش ہو رہا تھا، اور لمحہ لمحہ سرکتی رات ان کے عشق کو جاوداں کرتی گزر رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں حنان کی ہلکی سی محبت بھری سرگوشی سنائی دیتی، اور اس کے بعد نور حنان گردیزی کی کلکلاتی لجائی ہوئی سی ہنسی۔ رات بھی ان کی خوشی پر مسرور تھی، آگے زندگی بہت مسرور ہونے والی تھی۔ دن کا چڑھتا سورج اس بات کی نوید لے کر آیا۔ حنان نے ایک نظر اپنے حصار میں گم ہوئی سوئی نورے پر نظر ڈالی۔ رات کو اس کے لمس کی خوشبو سے وہ پاگل ہو اٹھا تھا۔ ایک الوہی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ مائن، نورے کے ماتھے پر ہونٹ ضبط کرتا وہ مسکرا کر بولا، اور یہ مائن لفظ ہی اس پوری کہانی کا لب لباب تھا۔
تو کیسی لگی آپ کو آج کی اسٹوری؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ بہت جلد ایک نیو اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.